السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری حدیث سیریز جاری ہے اور آج آپ حدیث نمبر 10 سماعت فرمائیں گے۔ اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا۔ فرمایا کہ اللہ پاک خود بھی پاک ہے اور قبول بھی پاک چیزوں کو ہی فرماتا ہے۔ نجس، پلید اور حرام کی چیزوں کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتا، بلکہ حلال پاکیزہ کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اللہ پاک نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو اپنے انبیاء اور رسولوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ اور وہ حکم کون سا تھا؟ اللہ کریم نے پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے گروہ رسول، پاک چیزیں کھاؤ، پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ اور مومنین کو کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ رسولوں کو بھی یہی فرمایا کہ پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اور مومنین کو بھی فرمایا، اے مومنو تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ستھری چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حرام، نجس اور پلید کی طرف تم نے نہیں جانا۔ تو انبیاء کو بھی وہی حکم ارشاد فرمایا اور مومنین کو بھی وہی حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا کسب حلال اور طلب معاش ایک ایسا کام ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انبیاء اور عام مومنین کو جمع فرما دیا، سارے مومنین کو بھی جمع فرما دیا اور انبیاء کو بھی جمع فرما دیا۔ اس لیے یہ یعنی رزق حلال کی تلاش میں رہنا اور پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھانا اور طلب معاش کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو حکم خداوندی بھی ہے اور سنت مصطفی بھی ہے اور سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا تذکرہ کیا۔ آدمی ہے کہ جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، دعائیں مانگتا ہے، لیکن مشربہ حرام مطعمہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اور جس غذا کو کھا کر وہ بڑا ہوا وہ بھی حرام کی ہوتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ مجھے ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جہاں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ روئے سخن حرام خور حاجی اور حرام خور غازی کی طرف ہے، یعنی وہ حاجی کہ جو حج کرنے جاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے سفر کی، اور پھر وہاں جا کر خانہ کعبہ میں ہاتھوں کو بلند کر کر کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام کا، جس پیسوں سے حج کرنے کیا وہ بھی حرام کے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب اس حاجی کی دعا قبول نہیں ہوگی کہ جو خانہ کعبہ میں بھی پہنچ گیا ہے، تو اس نے حج کی سفر میں آنے والی مشقتیں بھی برداشت کی ہیں، تو جب ایسے حاجی کی، حرام خور حاجی کی دعا قبول نہیں، پھر عام جو ہوں گے لوگ جو حرام کھاتے ہوں گے، سودی کاروبار کرتے ہوں گے، ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ اسی طرح مثال غازی کی بھی، کہ جو میدان جہاد میں نکلتا ہے پرچم اسلام بلند کرنے کے لیے، اور میدان جہاد میں کے مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھوک برداشت کرتا ہے، اور پھر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگتا ہے جب، تو اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام تھا، اس کا لباس حرام تھا۔ جب ایسے غازی کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر عام لوگ جو حرام کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ پاک کیسے قبول فرمائے گا؟ کیونکہ اللہ پاک پاک ہے اور پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ ہی حج ہوتا ہے، نہ ہی عمرہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر ان گناہوں کا کفارہ کون سی چیزیں ہوتی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کفارہ وہ مشقتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں جو بندہ مومن کو حلال رزق کمانے کے دوران اٹھانی پڑتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے دو بازو ہیں، دو پر ہیں دعا کے قبول ہونے کی۔ وہ کیا ہے؟ رزق حلال اور صدق مقال، یعنی بندہ حلال کھاتا ہو اور سچ بولتا ہو۔ یہ دو صفات انسان میں، مسلمان میں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی ہر دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے اور حرام کے لقمے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔